نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں ایک خانقاہ میں نے علاج کے دوران یعنی ہماری ذکر کی محفل تھی، ذکر سے میں جب فارغ ہوا تو کچھ لوگ وہاں آئے میرے پاس علاج کے لیے، تو ان میں ایک غیر مسلم آیا تو جس کو میں نے تعویذ دیا، انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی تو میں نے تعویذ دیا ان کے علاج کے لیے۔ تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، آیا کہ غیر مسلموں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور آپ کو پتہ ہے جس شخص کو آپ نے تعویذ دیا یہ غیر مسلم تھا؟ جی بالکل مجھے پتہ تھا، غیر مسلم تھا، اور میں نے پھر بھی اس کو تعویذ دیا، اور صرف اس لیے کہ غیر مسلم کا علاج یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تائید موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت جو کہ سفر پر تھی، اور سفر کے دوران انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پاس ہی ایک غیر مسلم قبیلہ رہتا تھا، قوم رہتی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے سے، قوم سے کہا کہ آپ لوگ ہمارا اکرام کریں، ہم مسافر ہیں، تو انہوں نے اکرام سے منع کر دیا۔ پھر ہوا ایسا کہ اس قوم کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا یا بچھو نے ڈس لیا، تو وہ بھاگتے بھاگتے اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت کے پاس آئے، کہا کہ آپ میں سے کوئی شخص دم کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، بعض روایت میں سانپ کا ہے، بچھو کا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کچھ نے جواب دیا کہ بالکل ہے، لیکن ہم بغیر اجرت کے دم نہیں ڈالتے۔ چنانچہ ایک ریوڑ بکریوں کا اس کے عوض پہ دم ڈالا گیا، اور جس پر وہ سردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے شفا دی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جس صحابی نے دم ڈالا تو اس نے کہا نہیں، ایسا ہم تقسیم نہیں کر سکتے، پہلے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے، آپ جو اس کا فیصلہ کریں گے، پھر ہم اس ترتیب پہ چلیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قصہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہ واقعہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ نکالو اور بقایا آپ استعمال کرو۔ اب اس روایت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو ہم دم درود کا اگر کوئی شخص، کوئی عامل اگر اس کا ہدیہ لینا چاہتا ہے تو بالکل ہدیہ اس کے عوض میں لے سکتا ہے، وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا، یعنی صحابہ نے اس کا ہدیہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ہدیہ لینا ناجائز اور حرام ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں اگر کوئی عامل فی سبیل اللہ علاج کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کباہت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ سردار غیر مسلم تھا، اور غیر مسلم کا علاج بھی آپ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک یہ کہ ہم تعویذ کے اندر قرآن مجید کی آیات یا حدیث سے منقول شدہ کوئی دعا لکھ کر دیتے ہیں تو اس چیز کا شبہ ہوگا کہ آیا ہم یہ غیر مسلم کو دیتے ہیں وہ اس کے بےدبی نہ کر لیں، تو آپ اس کو علم العادات کے ذریعے لکھ لیں، علم العادات کے ذریعے بھی ایسا لکھیں جس کا مفہوم بالکل واضح ہو۔ اور دوسری چیز کہ جس کو بھی آپ تعویذ دے رہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو یہ کہو
کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، نہ کہ یہ تعویذ مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یعنی اس کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک مسلم غیر مسلم شخص اگر تمہارے پاس آ رہا ہے تعویذ لینے کے لیے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اور یہ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے مجھے کوئی تعویذ دم دے گا جس سے مجھے شفا یاب ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کا اس کے علاج کرنے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جیسی دولت نواز لے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو اس لیے غیر مسلموں کا علاج کرنا جائز ہے، اور بخاری کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔